یہ بات ہر شک و شبہ سے پاک ہے کہ مسلک اہل حدیث جو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے، جس مسلک کی بنیاد کتاب و سنت اور منہج صحابہ ہے، یہی مسلک حق ہے اور نجات کی یہی راہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے مسالک ہیں وہ مختلف تناسب کے حساب سے حق سے دور ہے۔ کوئی اللہ کے ناموں اور صفتوں کی تعویل کرتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، کوئی عقیدہ سلف کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، کسی کی فکر غیر اسلامی ہے، کوئی خارجی نظریہ رکھتا ہے، کوئی شیعہ نواز ہے، کوئی قبوری ہے، کوئی اندھی عصبیت اور تقلید کی دعوت دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایک ہی جماعت حق پر ہے، اور وہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طرز پر زندگی گزار رہی ہے، اور وہ اہل حدیث کی جماعت ہے جو اہل السنہ والجماعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہم لوگوں کو قائم رکھے، ہماری اولاد و احفاد کو، ذریت کو قائم رکھے، جو سنت والے ہیں، جو جماعت صحابہ کو فالو کرنے والے ہیں۔ وہ اہل سنت والجماعت نہیں جو اہل بدعت ہیں، اہل کفر ہے اور اہل فرقت ہے، قبوری حضرات جن کی بدعتیں الگ الگ ہیں، سنت کے مقابلے میں بدعت پر عمل کرتے ہیں اور کتاب و سنت پر اتفاق کے بجائے آپس میں بدعتوں کے نتیجے میں مختلف فرقوں کی مختلف بدعتیں، اس لیے فرقت اور اختلاف کے شکار ہیں۔ وہ بھی اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ بہرحال ایسے لوگوں کی مجلس میں جانا، اہل بدعت اہل ضلال کی مجلس میں جانا، اپنی گمراہی کو دعوت دینا ہے۔ الا یہ کہ آدمی بڑا ذی علم ہو، صحیح کو صحیح سمجھ سکتا ہو، غلط کو غلط سمجھتا ہو، تب تو ٹھیک ہے، اس کی گمراہی میں پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ لیکن اگر آدمی کم علم ہو تو ان میں بعض اہل بدعت اتنے چرب زبان ہوتے ہیں کہ لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں اور لوگ ان کی چرب زبانی میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے سلف صالحین اہل بدعت کو اپنی مجلس میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے اور نہ ہی ان کی مجلس میں شرکت کیا کرتے تھے۔ مناظرے کی دعوت دیتے تو مناظرہ چیلنج قبول نہیں کرتے، سمجھا کہ نہیں؟ کہتے کہ بتاؤ اگر تم غالب آ گئے تو وہ کہتا کہ آپ کو میری پیروی کرنی پڑے گی، اور اگر کوئی دوسرا تم پر غالب آ گیا تو اس کی پیروی کرنی پڑے گی، اور اس پر تیسرا غالب آ گیا تو اس کی پیروی کرنی پڑے گی۔ تو ہم کب تک اپنا قبلہ بدلتے رہیں گے؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی ہے، ہم اسی پر خوش ہیں۔ ہر کوئی بولنے والا لفاظ چرب زبان آئے گا اور اپنی چرب زبانی سے ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہم یوں اپنا دین بدلتے جائیں گے تو ہم سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ اس لیے سلف اہل بدعت کی مجلسوں سے دور رہتے تھے، اور ان میں کا کوئی آپ کی مجلس میں شریک ہونا بھی چاہتا تو کہتے نہیں، تمہیں گمراہی کا ڈر ہونا ہو لیکن ہمیں گمراہی کا ڈر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے بعض اعتراضات عقلیہ ایسے ہوں جن کا ہم جواب نہ دے پائیں، تو تم یہ کہو گے کہ صاحب مولوی صاحب نے جواب نہیں دیا، اور تم اپنی بدعت کو پھیلانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو خلاصہ کل یہ ہے کہ اہل بدعت کی مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے، ان کی تعداد نہیں بڑھانی چاہیے۔ شادی بیاہ کی شرکت الگ ہے، لیکن دینی مجلسوں میں تمام فرقے جو گمراہ ہیں وہ اہل حق سے، اہل حدیث سے جلتے ہیں اور ان پر اچھی الزامات لگاتے ہیں، اور ہم اہل حدیث ہیں کہ مسلک حق پر ہونے کے باوجود بھی ہم مداہنت کرتے ہیں، ہم سستی اور کاہلی کرتے ہیں، اور ان کے تئیں اپنے دل میں سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ ماشاء اللہ ہم حق پر ہیں، قلیل بھی ہیں تو ہم ہی حق پر ہیں، اور ہم ہی اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہم ہی جماعت ہے۔ اگر انسان حق پر اکیلا بھی ہو تو وہی جماعت ہے، وہی سواد اعظم ہے۔ اس لیے یہ مجلسوں کے اندر اور دینی وعظ و نصیحت کے اندر اہل بدعت کے یہاں جانا، یا وہ لوگ جو شریعت کے مقابلے میں عقل کو اہمیت دیتے ہیں، جن کو علمانی کہتے ہیں، اور جو
موجودہ سائنسی علمی تحقیقی چیزوں کو شریعت پر مقدم کرتے ہیں اور جو باتیں ان کی عقل میں نہ سمائے اس کا انکار کرتے ہیں، ایسے گمراہ لوگوں کی مجلس میں جانا اور ان کی عقلی باتوں کو سن کر کے گمراہ ہونے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ اس لیے میری نصیحت ہے اپنے نوجوان ساتھیوں سے، اہل دوستوں سے، کہ وہ اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرنے سے گریز کریں اور اہل بدعت کی مجلسوں میں شرکت کا اعلان ائمہ مساجد اور متولیان حضرات نہ کریں۔ یہ نہیں کہ صاحب ہم ان کی مجلس میں جائیں، وہ ہماری مجلس میں آئیں۔ آپ حق پر ہیں، آپ اپنی دعوت کا کام کرتے رہیے، آپ اپنی شرکت سے ان کی تعداد نہ بڑھائیے۔ وہ آتے ہیں تو آئیں، نہیں آتے ہیں تو اپنا کام کرتے جائیں گے۔ وہ نہ ہدایت پائیں گے، ان کے بچے ہدایت پائیں گے۔ اپنا لیٹیشن ان تک پہنچائیے، اپنی کیسٹیں، اپنی باتیں ان تک پہنچائیے، لیکن ان کی مجلسوں میں جائیے گا، خطرہ ہے کہ آپ یا آپ میں کا کچھ لوگ جو کم علم ہوگا ان کی چرب زبانی سے ان کی زد میں آ جائے گا۔ اس لیے بچنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ واللہ ولی التوفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔